عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت. اگر حبیب جانی صاحب ہمارے شریک درس ہو چکے ہیں تو حبیب جانی صاحب نعت شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منقبت جی آپ کا مائک میوٹ ہو چکا ہے. صاحب آپ کا مائک رضی اللہ عنہ مناسب زمین سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن بلند و برتر و بالا ہوا لواء حسن میرے مقدر میں ہے ولایت حسن وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. سبحان اللہ. خدا کا شکر میرے دل کی زیب و زینت ہے جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن. دوبارہ لبوں پہ زہر حلال کا کسر تھا اٹھا جگر سے تو مسکرائے حسن. لبوں پہ زہر حلال کا کوئی ذکر نہ تھا اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن. یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ ہدا کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن. وہ کیوں نہ منزل جذب و طلوع زیر قدم کہ غوث سے پاک ہے اولاد باصفائے حسن. نقیب امن و اما کا لقب ہوا سید فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن. رہے خلیفہ پنجم و 6 مہینے تک علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن. جائے حسن. سبحان اللہ. بنو امیہ زر و جاہ کی ادھر یہ پھر سے پڑھیں. قبائے سب شہادت کی کلامت تھی شجر شجر کی زبان پر ہے مجرائے حسن.
قبائے سبز شہادت کی ایک علامت تھی، شجر شجر کی زباں پر ہے ماجرائے حسن، غنا و فقر قدم بوس ہو گئے اس پر، غنا و فقر قدم بوس ہو گئے اس پر، میسر آئی جسے دولت ولائے حسن، اور عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، بفیض سرور کونو مقام برائے حسن، برائے حسن، بفیض سرور کونو مقام برائے حسن۔ مختہ پیش خدمت ہے کہ کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ سبحان مولانا مشتاق احمد صاحب الشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آج طبیعت ہماری صحیح نہیں ہے، اچھا، انشاءاللہ صرف ایک قطع جو ہے میں پڑھ کر کے رخصتی چاہوں گا، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ انشاءاللہ کل میں مکمل نعت پڑھنے کی پوری کوشش کروں گا، دعا فرمائیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ثنا خوان رسول، ثنا خوانان رسول کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کمال صحت عطا فرمائے تاکہ وہ بارہا اپنی نعتوں کے ذریعے سے ہمیں محظوظ اور ہمارے ایمان کو جلا بخشتے رہیں۔ وجزاکم اللہ خیرا کثیرا ہمارے ثنا خوانان رسول اور قرأت پیش کرنے والے طلباء کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل بہت ساری گفتگو ہوئی اور
بہت سارے سوالات بھی ہم نے شامل کیے تھے. الحمدللہ آج آگے کی سمت بڑھتے ہیں بغیر پیچھے کی طرف. ہاں، اس میں سے کچھ اہم باتیں یہی تھی کہ علماء کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ بتایا. اور ان کے منصب کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کچھ حد تک کہ لوگوں کو اس بات کا ذہن ہو، لوگ یہ بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ علماء کا کام آسان نہیں ہوتا. علماء کو علماء پیدا کرنے کے لیے بھی بہت دشواریوں کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے. اور پھر طالب علم بھی آسان چیز نہیں ہے. اس کی طلب سچی ہو تو اس کے بعد چیزوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. جب تک طلب باطل ہو یا طلب میں سچے نہ ہو تو پھر علم کے اندر دشواریاں ہی پیش آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو علم صحیح کا طالب علم رکھے انشاءاللہ. اور جس قدر جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی جیسی جستجو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وبعلومه وأنواره: وينبغي للعلماء وخصوصا منهم ولاة الأحكام أن يعظوا عامة المسلمين عند الاختصام إليهم ويخوفوهم بما ورد عن الله تعالى وعن رسوله من التشديدات والتهديدات في الدعاوى الكاذبة وشهادة الزور والأيمان الفاجرة والمعاملات الفاسدة مثل الربا وغيره، ويذكروا لهم بعض ما ورد في الشرع من تحريم هذه الأمور وشدة العقاب فيها، وذلك لغلبة الجهل وشدة الحرص وقلة المبالاة بأمر الدين. وكم من عامي من المسلمين إذا سمع تحريم الكذب في الدعاوي والشهادات والأيمان يرجع عن شيء قد عزم عليه من ذلك لجهله وقلة علمه. سیدنا امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علماء کے بارے میں کچھ اب تک طلباء کے لیے اور پھر ماننے والوں کے لیے کچھ جو ہے نا کاؤنسلز تھے، اور یہ آخری کا حصہ انہوں نے علماء کے لیے چند سطور لکھے ہیں یا چند صفحات علماء کے لیے، خاص طور پہ علم والوں کے لیے آپ نے مخصوص رکھے کہ علم والوں کا کام کیا ہو اور کیسا ہو، جیسا کہ ہم کل بھی گفتگو میں پڑھ رہے تھے اور آج بھی ارشاد فرمایا کہ آگے لکھتے ہیں علماء جو خاص طور پر وہ کہ جو قاضی ہوتے ہیں یا حکام ہوتے ہیں، the ones whom they are given the authority, they are the judges, and in the previous times the qadi or the hukam, ulama al-hukam would be the rulers of the particular area where they would have been assigned to. کہ پہلے کے ادوار میں جو علماء ہوتے تھے ان میں جن کو قاضی کا منصب دیا جاتا تھا، قاضی کا منصب یہ آج کل نکاح وغیرہ کے قاضی نہیں، بلکہ یہ قاضی رولر ہوتے تھے. پرٹیکولر ایریا جو ان کو اسائن کیا جاتا تھا، خاص خطوں کی طرف ان کو ذمہ داری دے کر جب بھیجا جاتا تھا، وہ اس پورے خطے کے ذمہ دار ہوتے تھے، وہ اس کو رول کرتے تھے. وہ علماء جن کو حاکمیت حاصل ہو یا اتھارٹی حاصل ہو بہت بڑی رولنگز کے اندر، یا ظاہری طور پر بھی اسلامی مملکتوں میں یا سلطنتوں میں قاضیوں کا جو بڑا دخل ہوتا تھا، ایسوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو کاؤنسل کریں، مسلمانوں کو نصیحت کریں
کہ جب ان کے مسلمان اپنے معاملات کو لے کر قاضیوں کے پاس فیصلے کے لیے جاتے تھے، یا آج بھی علماء کے پاس میں، مفتیان کرام کے پاس میں جب جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، جب وہ اپنے دعوے لے کر آئیں، جب اپنے کیسز لے کر آئیں، لیٹیگیشنز لے کر آئیں، اور جو ہے نا کوئی ایسی اشیاء لے کر آئیں، ایسے معاملات لے کر آئیں جو باطل ہوں، جھوٹے ہوں، جیسا کہ فراجری کیسز ہوتے ہیں اور فالس کلیمز ہوتے ہیں، جھوٹے دعوے ہوں، اور شہادت الزور، اسی طرح جھوٹی گواہیاں ہیں، اور والایمان الفاجرہ، اور اسی طرح بہت خراب معاملات اور لین دین کے اندر، جس کے اندر برائیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، یا تجارت کے اندر، یا کسی بھی قسم کے ٹرانزیکشنز کے اندر جو کرپٹنس ہوتی ہے، جیسا کہ انٹرسٹ کہیں، آپ یوزری کہیں، جو حرام ہے اسلام کے اندر. تو ایسے کیسز جب آئیں علماء کے پاس، حکام علماء کے پاس، بڑے اکابر جن کو اتھارٹی دی جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کے دل میں ڈالیں، اور ان کو سختی کے ساتھ وہ معاملات کرنے سے، ان کو ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس معاملات میں سختی کریں ان لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کہ جو ایسے دعوے لے کر آتے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹی گواہیوں پر مبنی ہوتے ہیں، جو فالس کلیمز ہوتے ہیں، یا جس کے اندر کرپٹنس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کو یاد دلائیں، اور ان سے سختی کے ساتھ اس معاملے میں ان کے ساتھ میں پیش آئیں، اور ان کے سامنے کسی بھی قسم کی آسانی نہ پیش کی جائے، نہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو آپ کا عمل ہے یہ اچھا ہے، یا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، یا وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جانی چاہیے، لینینسی نہیں دکھانی چاہیے. اس کو بہت شدت کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. وَيَذْكُرُ لَهُمْ بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ، اور علماء کا کام ہے کہ وہ ان عام لوگوں کے ساتھ، ان عام لوگوں کو بتائیں کہ شرعی جو قانون ہے، the divine law, Islamic law, the sacred law، کہ اس کے بارے میں کیا، اس معاملے کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو کچھ ان کا کیس آتا ہے، جو کچھ ان کس معاملے میں جو بھی معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اس معاملے کے اندر اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، اور ان کا حال کیا ہے، اور کس طرح یہ غلط دعوے جو ہے اسلام کے اندر منع کیے گئے ہیں. جھوٹی گواہیاں دینا کیسا اسلام میں منع ہے. اسی طرح حرام کھانا یا کوئی حرام قسم سے پیسہ کمانا، یہ سب چیزیں کس طرح اور کتنی شدت کے ساتھ اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، اور اس کی کیا سزائیں رکھی ہیں. ان چیزوں کا بھی علم لانا وہ عام لوگوں کے ضروری ہے. پہلے تو ان کو کیس سمجھا دیں، ان کا جو بھی کنسرن ہو اس سوال کا جواب دے دیں. اس کے بعد اس سوال کے جواب کے بعد ان کو چاہیے کہ اگر وہ جھوٹا تھا کیس تو اس کے اندر ڈرائیں، اور اگر کیس جھوٹا نہ بھی ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جیسا کہ طلاق وغیرہ کے مسائل ہوں پیش آتے ہیں، تو زمانہ طالب علمی میں جو ہم نے دارالفتاح میں جب کبھی وقت ملتا بیٹھتے اساتذہ کے پاس جا کر، تو یہ واقعات بہت دیکھتے تھے. تو بہت گراں گزرتا تھا کہ آپس میں دو
منکوحہ افراد جو عاقدین ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں الگ ہونا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ کسی نے اپنی پسند سے شادی کی ہوتی، اور ایسے لوگ بھی ہوتے کہ جو اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کیے ہوئے ہوتے، اور ایک دوسرے پر بس تہمتیں باندھتے، یا تو ایک دوسرے کے خاندان پر تہمتیں باندھتے. کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں یہ تو بات اور ہوتی، لیکن جی چاہتا تھا کہ ادھر ہی ان کو اس بات سے روکیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ علماء اس بات کی طرف ان کو بلانا ضروری ہے کہ طلاق وہ واحد جائز کام ہے کہ جو جائز ہوتے ہوئے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں. لیکن اس کو جائز اس لیے رکھا گیا کہ جب کہیں ضرورت ہوتی ہے صحیح میں طلاق کی، تو کہیں طلاق بنانے کا بتا وہ نہیں چاہیے بات اپنے روزگار میں چاہیے. ہمارے پارٹیسپینٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائکس کو میوٹ پہ رکھیں، آپ کی آوازیں دوسروں تک نہ پہنچے یا غیر ضروری بات پر نہ پہنچے. اگر آپ کو کچھ سوال ہوگا تو آپ ضرور مائک آن کر کے کر سکتے ہیں یا چیٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو بتانا یہ مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلاق کے تعلق سے کہ یہ طلاق ایک ایسا جائز عمل ہے کہ جب طلاق واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ دو نکاح میں رہنے والے افراد بیجا اگر طلاق میں پڑ جاتے ہیں اور دو آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے خراب عمل ہے. اور جو بھی نکاح کرنے والے ہوں تو ان کو یہ چیزیں بتانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو یہ رائٹ ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو سکتے ہیں ان کیس. کیوں؟ جبکہ قرآن نے اس کے بھی طریقے بتائے ہیں. تو ہم صرف ایک ٹاپک کو بیان کر رہے ہیں، ایسے کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں امت کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ جس کے کیسز آتے ہیں علماء کے پاس. تو وہاں پہ علماء کا کام ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ڈرائیں ان کو کہ یہ کیا ہے. جائیدادوں کے مسائل آتے تھے، آپس میں بھائی ایک دوسرے کا حصہ کس طرح کم ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا، اور سوال کو ویسے فریز کر کے لاتے تھے کہ کس کی جائیداد میں کم ہو جائے اور کس میں زیادہ ہو جائے. یا بہنوں کو دینے کی بات آ جائے تو کہتے تھے کہ بہن کا کیا حصہ ہے بھائی، ان کا کیا کام ہے، ان کی تو شادی ہو گئی، انہوں فلاں ہیں، انہوں پیسے والے ہیں یا جو بھی ہے. ایسا کہہ دیتے ہم تو غریب ہے تو ان کو کیسا. تو شریعت میں ہر ایک کا ایک حصہ ہے، ہر ایک کے لیے شریعت نے ایک قانون رکھا ہے. اب آپ کہیں کہ وہ پیسے والا ہے تو نہ ملے، تو ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہو سکتا. تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو روزمرہ اگر صرف دارالفتہ میں ایک دن بیٹھ جائیں تو دل، احساس والوں کا دل غم سے بھر جائے کہ ارے یہ ایک علاقے میں اور ایک دارالفتہ کا یہ حال ہے کہ امت کے مسائل اتنے آتے ہیں اور اتنے پریشانیاں پیچیدگیاں ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہر ایک کی لائف میں کیا کیا چل رہا ہے اور ہر کوئی کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہا ہے یا ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہونا چاہتا ہے. تو یہ زندگی گزارنے کے یہ طریقے نہیں ہیں، نہ ہی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں کہ زندگی کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مال کے وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، جائیدادوں کی وجہ سے، یا آپسی ایک دو جھگڑوں کی وجہ سے، یا یہ کہ جو ہے نا کسی نے کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کو لڑکے کے گھر والوں میں کسی سے پرابلم ہو جاتی ہے، لڑکے کے گھر والوں کو لڑکی کے گھر والوں میں کسی سے پرابلم ہو جاتی ہے. وہ بات چھوٹی چھوٹی رہتے رہتے کبھی بڑی ہو جاتی ہے، بڑی ہوتی ہے تو آپسی میں نوک جھوک میں کچھ کلمات ادھر سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے کچھ ہو جاتے ہیں. There comes certain things that we say unwillingly, unwantedly, and we don't consider what we are saying. So there comes a moment there where situations get worse and everyone wants to depart from each other. تو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہتے ہیں صرف یہ باتوں پہ. تو شیطان
ایسی چیزوں میں وساوس ڈال کر ذہن میں جو بات بولی ہے اس کے کئی مطالب ڈالتا ہے کہ نہیں ان کا مطلب یہ تھا یہ تھا یہ تھا. یہ وسوسے بڑھاتا ہے. شیطان کو مزہ آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ معاملہ جو پیش آیا ہم جس کو بھی اپنا کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں, اپنا خاص سمجھتے ہیں, اپنے دل کی بات اپنا رازدان سمجھتے ہیں, اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے شیطان اب اس کے ذریعے کیا اس کے اندر ایک نئی بات ڈالتا ہے. اب وہ اس کی زبان کے ذریعے سے کچھ ایسے کلمات بھڑکاؤ نکل جاتے ہیں کہ جو آپسی رنجشیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں کاؤنسل ہونا ضروری ہے کہ علماء عام لوگوں کو سمجھائیں کہ جب کبھی ایسے واقعات پیش آئیں تو یہ چیزیں کس طرح اسلام میں منع کی گئی ہیں, کس طرح اسلام ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, کس طرح ان چیزوں سے بھاگنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے ایسے چیزوں کو, اور پہچاننا چاہیے کہ یہ جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں یا فتنوں کی وجہ سے ہیں. یہ یا تو فتنوں کی وجہ سے ہیں کہ یا وسوسوں کی وجہ سے ہیں, یا خود اپنے نفس کی پکار ہوتی ہے بعض وقت کہ نفس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خود آپ کا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو یہاں پہ علماء کا کام ہے کہ جب ایسے واقعات ہو جائیں تو لوگوں کو صحیح سے کاؤنسل کریں اور ان کو ڈر اللہ کا پیدا کریں کہ یہ کر دو گے تو اللہ ایسا ناراض ہو جائے گا, اور اللہ کی ناراضگی کو پھر دور کرنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہوتا, تو لہٰذا تم بچ جاؤ وغیرہ وغیرہ. یہ جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ ساری باتیں ان کے سامنے پٹ اپ کی جائیں. اب یہ سب چیزیں کیوں واقع ہوتی ہیں؟ کیونکہ جہالت جو ہے بہت عام ہو چکی ہے. جہالت بہت عام ہے. امام الحداد تو آج سے 450 سال پہلے فرما رہے ہیں, لیکن آج دیکھیں تو آج کیا حال ہوگا. 450 سال پہلے کے لیے جملے ہیں کہ جہالت بہت عام ہے اور بہت پھیلی ہوئی ہے. تو آج تو جہالت, پڑھائی, لٹریسی ریٹ آج زیادہ ہو کر جہالت زیادہ ہے. لٹریسی, ایجوکیشن سسٹم, ایجوکیشن ہر ایک کو مل رہی ہے, لیکن ایجوکیشن ملنا اور علم کا انسان کی زندگی میں اپلائی ہونا, ان دونوں میں فرق ہو جا رہا ہے. کہ علم حاصل تو کر رہے ہیں لیکن علم ان کی زندگیوں میں عمل میں نہیں ہے. اور یہ جہالت ہوتی ہے کہ جتنا بڑا, چاہے وہ دین کا عالم ہو یا دنیاوی طور پر وہ بہت بڑا گریجویٹ ہو, پوسٹ گریجویٹ ہو یا جو کچھ بھی ہو, سب کو دیکھو تو سب اپنی اپنی زندگیوں میں برباد ہیں. ان میں جو صحیح سے زندگیوں کو سمجھ کر سنبھل کر لے چل رہے ہیں وہ اور اچھی بات ہے. ہر چیز کا, ہر ایک کا حقوق ادا کرتے ہوئے, اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں اسلام کے خلاف, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام نہیں ہو رہا, تو یہ بہت اچھا. لیکن عام طور پر جہالت بھری ہوئی ہے ہر جگہ, اور حرص بھری ہوئی ہے, اور لوگوں کو بہت they are lacking in concern towards the religion, کہ ان کو دین کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. وہ دین کے معاملات سے دور بھاگتے ہیں, یا اپنے معاملات میں آج کل تو مفتیان کرام کے پاس بھی بہت سارے لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں. ڈائیورس کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کورٹ میرجز کرتے ہیں یا کورٹ میں جا کر ڈائیورس لیتے ہیں, جبکہ ویسا طریقہ نہیں ہوتا. یا پھر پیچ اپ کی بات آ جائے تو پیچ اپ کے طریقے ہیں شریعت کے اندر, کہ طلاق 1 دے دی تھی, 3 نہیں دی تھی, 1 دی تھی, تو پھر پیچ اپ کیسے ہو, تو اس کے طریقے ہیں. جاتے ہیں جو ہے نا بغیر کوئی علم رکھے کہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں لوگ. 3 طلاق دینے کے بعد پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ یہ منع ہو چکی چیزیں ہیں. یعنی یہ کیسے کیسے حالات سے انسان گزر رہا ہے کہ اب 3 طلاق دے دی تھی, پھر اس کے ساتھ میں واپس رہ رہا ہے, تو وہ ساری زندگی کیسے گزر رہی ہے, حرام میں گزر رہی ہے. ان سے جو پھر نطفہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ کتنی گہری چیزیں پیش آ جاتی ہیں صرف انسان کی جہالت کی وجہ سے. طلاق دیا تھا, وہ جاہل تھا اس لیے اس نے طلاق دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے. قرآن کو پڑھیے, احکام کو پڑھیے, معلوم کریے. شادی کر رہے ہیں تو شادی کے احکام کیا ہیں, نکاح و طلاق کا کیا مسائل ہیں, خلا کا کیا مسئلہ ہے, کیوں ہے,
کب لینا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے پہلے وہ چیزوں کے اندر. تو دنیا داری میں ہے، لوگ حرام کاری کر رہے ہیں، سود خوری ہے، عام ہے، انٹرسٹ کا پیسہ کھاتے ہیں. انٹرسٹ سے مطلب آپ کو نان اسلامک اسٹیٹ میں بینکنگ حلال ہے آپ کے لیے، اس کے پھر احکام ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیٹیلنگ میں جانے کا کوئی موقع نہیں اور کوئی فائدہ نہیں. وہ پھر کبھی کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ سوال کر لے پرسنلی، ہم اس کو لمبا جواب دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہے، جو عام طور پر آپس میں ہینڈ لونز چلتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے لیتے ہیں، اس کے اوپر اضافہ چاہیے لوگوں کو. اضافے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کھا سود رہے ہیں یہ کہتے ہیں، لیکن خوشی سے ہم کو اتنے دے دینا. یہ جو کنڈیشن رکھ کے یہ کہتے ہیں، یہی تو ربا ہے، یہی تو سود ہے. تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں تو انسان کر رہا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ دلچسپی نہیں ہے دین کے معاملے میں، دین کے ساتھ. کتنے ایسے عام مسلمان ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ جھوٹ کہنا یا جھوٹے دعوے کرنا یا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسمیں کھانا اسلام کے اندر منع ہے، سخت منع ہے اور حرام ہے. اس کے باوجود بھی وہ ویسے کام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود معلوم رکھنے کے بعد بھی ایسی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، اور وہ اسی طرح اپنی جہالت کا پیچھا کرتے ہیں، اپنی جہالت کو فالو کرتے ہیں، اور اسی کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں. اور they have very lack of capability to decide whether to do the right thing or the wrong thing. This is because the lack of knowledge they have regarding the religion and its practices. دین کے معاملات میں، دین کے ساتھ عمل کرنے کے اندر ان کے پاس بہت 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 کمزور نظر آتے ہیں. علم ہونے کے باوجود دور بھاگتے ہیں. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو وہ چیزوں کے بارے میں اس لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ہم اس کے بارے میں علم حاصل کر لیں گے تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کریں گے تو گناہ ہوگا، لہذا معلوم ہی نہ کرو تو ہم یہ سب چیزیں کریں گے تو یہ بہانہ مل جائے گا کہ ہم گمراہی میں کر رہے تھے یا جہالت میں کر رہے تھے. اس سب بہانے اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کے دلوں کا راز جانتا ہے. تو یہ ہو جائے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر جو چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا ہے اس پر بھی آپ کی گرفت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شدید آپ کی گرفت کرے گا. اور قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، بلکہ قیامت سے پہلے قبر کے اندر ہی کیا سزائیں شروع ہو جائیں گی، اس کا ہم اندازہ نہیں رکھ رہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری. وعلى الجملة فيتأكد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم ويحدثوهم به ويبينوه لهم، ويكون كلام العالم معهم في بيان الأمر الذي جاءوا إليه من أجله، ثم مثل ما إذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم فيما يتعلق بحقوق النساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وما يجري هذا المجرى. ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مسطور بينهم في ذلك يكون كلامه معهم في الشهادات وفي صحيح البيوع وفاسدها ونحو ذلك. وهذا والله خير وأولى في هذه المجالس من الخوض في فضول الكلام وما لا يتعلق له بالأمر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأسا. فرماتے ہیں in totality this is one of the most essential things for the scholars to sit with the common people and to talk to them regarding the religious sciences, religious knowledge, and explain them the rulings regarding those sciences. کہ ایک علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عام لوگوں کے اندر بیٹھنے کے ایک مجلسیں بنائیں کہ لوگوں میں کیسا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پچھلے ایک سال سے ہمارے
دروس چل رہے تھے فقہ کے تعلق سے. حبیب محمد بن عبد اللہ رفیع صاحب کے مکان پر حفظہ اللہ جزاہ اللہ خیرا کثیرا عنا وعن جمیع المسلمین کہ انہوں نے وہ اہتمام ان کے گھر پہ رکھنے کا موقع دیا. ان کے تمام گھر والوں کی سیکریفائسز ہیں کہ جو اس وقت کو لے کر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں مجلس ہو تو وہ سارا اہتمام ہوتا ہے. اس اہتمام کے لیے وہ جو خاص خطہ جس کے اندر وہ پیش آ رہا ہے تو نکلنے باہر جانے کی ضروریات یا دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی کوئی مجالس آسان نہیں ہوتی اس کو طے کرنا. تو جن کا بھی اس کے اندر حصہ رہا، جس انداز سے حصہ رہا، جس انداز سے قربانیاں رہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اجر ثواب دے کہ یہ ہمیں موقع ملا، ہم نے رکھی. اور یہی چیز ہے کہ علماء کو چاہیے کہ عام لوگوں کے درمیان کچھ مجالس رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو سمجھائیں، دین سمجھائیں. اور ان کو چاہیے کہ دین کے معاملات کو اور ان کے اندر پیش آنے والے حوادث کو، واقعات کو ان کے لیے کھول کر اچھے سے اس کے احکام کو، حکم کو سمجھائے. اور اسی طرح مسائل کو ان کے لیے کھول کر سامنے رکھیں کہ یہ مسئلہ ہے، اور جس مسئلے کے لیے ان کو سوال ہو اس مسئلے کو اچھے سے صاف کریں، واضح کریں، کلیریفائی کریں اور ان کو تشفی دیں. They should be content about the answer and they should have the clear perception regarding that topic whichever they are concerned for. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. جیسا کہ مثال کے طور پر فرمایا کہ اگر کوئی علماء کے پاس آیا نکاح کے معاملے میں، کوئی نکاح کے مسئلے کو لے کر آیا کہ نکاح کرنا چاہتا ہے یا نکاح پڑھوانے کے لیے آیا ہے کہ دو عقیدین آ گئے، لڑکی والے لڑکے والے سب آ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ عالم صاحب نکاح پڑھائیں. تو وہ عالم صاحب کو چاہیے کہ وہ صرف نکاح پڑھا کے چلے نہ جائیں، خطبہ دے کر چلے نہ جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ان کو یہ چیز بتائیں کہ جب نکاح کرنے لگے ہو تو دیکھو کہ نکاح کے حکم یہ ہے، نکاح کی ضرورتیں یہ ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، اور اسی طرح جہیز کے بارے میں احکام یہ ہیں، جہیز لینا ہے. اب ماما کو تو نہیں چاہیے، آپ کی بچی کو آپ خوشی سے دیتے تو دیو. یہ معاملہ تو یہ تو سینٹینس آج کل کا عام جملہ ہے. اب خوشی سے تو دیتے تو دیو. اب خوشی سے جو بھی بیچارے دے دیتے، اب اس کے اندر پھر ہو جاتا ہے کہ اتنا ہی دیے، یہ دیے. ارے تو آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے کو تو نہیں چاہیے، بچی کو دیتے، ہمارے کو تو اتنا ہی دینا تھا، ہم دے دیے. ہماری سکت اتنی تھی، ہماری گنجائش اتنی تھی، ہم تو دیے. اب آپ کو کیا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جہیز کا نام بدل گیا. ٹھیک ہے، جہیز کھلے طور پہ کہیں گے تو گرفت ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے کہ ارے انہوں جہیز لیتے، ایسا ہو جائے گا. تو لہذا کیا کرو، چینج کر دو. Whatever you like to give to your daughter, you are free to give. Okay? ایسا کہہ کر کیا ہو جاتا ہے کہ اب اندر لالچ کام کرتی، کیا دے رہے ہیں، کتنا دیتے کی، کیا دیتے کی، نہیں بول کے بول دیے تو کیا ہوا، ارے یہ دیے، ایسا یہ چیز دے دینا تھا، وہ چیز دے دینا تھا، ایسا چلتا. تو شادی سے پہلے سمجھایا جائے کہ جہیز کیا ہے، کیا چیز دینی، وہ جہیز لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اور پھر عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کا حق ہے، مہر ان کا حق ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر مہر دے دیتے ہیں بعض لوگ، اور شادی کے دن جیسے ہی گھر پہنچے بیوی سے کہہ کے واپس لے لیتے، کہتے کہ بعد میں آپ کو دے دیں گے، ابھی ضرورت ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر سچی ضرورت بھی ہے تو واپس بھی تو کرو، مہر اس کا حق ہے. یا نہیں تو بعض لوگ پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک مدت کے اندر انشاءاللہ مہر ادا کر دیا جائے گا. اب وہ انشاءاللہ کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ حال ہے. تو اسی طرح آج کل کے معاملات میں
اب جو ہے نا عورتوں کے ساتھ میں، اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہو تو کلام کیسے کیا جائے، اپنے والدین ہوں تو ان کے ساتھ کلام کیسے کیا جائے، اپنے اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ میں بات کیسی کی جائے. How should you treat with each and every relation which you hold or with which you are bounded with. تو ہر ایک کی ایک چیز ہے. اسی طرح مصارف کے تعلق سے، ایکسپنسز کے تعلق سے احکام ہیں وہ سمجھایا جائیں کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا کیسا ہے، دوسروں پہ خرچ کرنا کیسا ہے، بھوکوں پہ، یتامہ پہ، بیواؤں پر، محتاجوں پر، سب کے لیے کیا کیا ایکسپنسز کے لیے خرچ کرنے کے لیے کیا کیا چیز احکام ہیں وہ سمجھائے جائیں. لیکن اگر آنے والے عوام الناس اگر کبھی کچھ آتے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن کے لیے یا کوئی جو دنیاوی معاملہ ہوتا ہے اس کے شرائط لکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، دنیاوی طور پر جو ڈیل ہوتی ہے اس کے ٹرمز لکھانے کے لیے آتے ہیں علماء کے پاس، تو ایسوں کو جب ویسے معاملات کے لیے آئیں، دنیاوی معاملات کے لیے آئیں یا جائیداد یا مسائل کے لیے آئیں، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، تو ایسوں کو بھی عالم صاحب کو چاہیے کہ صرف اپنا کام کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ they should counsel them about the validations and invalidations of that particular thing or the transaction or the thing with which they are dealing or the issue which they are providing with the answers according to this sharia. کہ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر خرید و فروخت ہے تو کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر کوئی گواہ بن رہا ہے تو گواہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. گواہ بیٹھ کے ہاں میں گواہ ہوں بول دینا یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. گواہ کا ایک بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو وہ گواہ کب ہو، کیا ہو، گواہ کو چاہیے کہ اس باتوں کو سمجھے کہ وہ جس کی گواہی دے رہا ہے کیا وہ شرعی طور پر وہ صحیح معاملہ ہے یا غلط معاملہ ہے. وہ اگر کئی گناہ کے معاملے میں تو گواہی نہیں دے رہا یا کسی کے معاملے میں جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ان سب کا کے تعلق سے عالم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائے. اللہ کی قسم یہ چیز بہت زیادہ صحیح ہے اور بہت زیادہ اپروپریٹ ہے کہ ایسی سچویشنز میں جب کوئی معاملہ پیش آئے، لوگ کوئی کسی خاص مسئلے کے لیے علماء کے پاس تشریف لے آئیں، تو بجائے کہ لا یعنی گفتگو کی جائے، instead of speaking things that are of no use, the scholars should pay attention towards speaking about the things that has a relation of Islamic law with that particular incident. تو جو کچھ بھی معاملہ پیش آ رہا ہے اس کے اندر اسلامک طور پر، اسلامی اعتبار سے جو احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں، نہ کہ ٹھیٹھی ٹھاٹا یا ہنسی مذاق کر لیتے ہوئے علماء بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو مسائل کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں معلوم. تو یہ علماء کی گردن پر بہت بڑا طوق ہوگا قیامت کے دن. This will be a burden upon the scholars on the day of judgment, that they will be asked about such incidents, what you did and so gathering where the people came to you about so and so matter. What have you discussed about the Islamic legality and validation and invalidation? So پوچھا جائے گا جب کیا کریں گے. تو یہ بہت بڑا کام ہے علماء کی ذمہ داری میں. ولا ينبغي للعالم ان يخوض مع الخائضين ولا ان يصرف شيئا من اوقاته في غير اقامة الدين. اور ایک عالم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر غیر ضروری باتیں کر لیتے ہوئے نہ بیٹھے، نہ اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں ضائع کرے کہ جو
اسلام سے تعلق نہیں رکھتی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کو انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. انجوائے کریں، لیکن جب ایک سچویشن ہے کہ لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے، آپ سے بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ یا نکاح کے لیے آئے، جیسا کہ مثال کے طور پر نکاح کروانے کے لیے آئے، آپ نے نکاح ایسا ایسا ہے، چلو یہاں سائن کر دو اور یہاں پہ یہ خطبہ دے دیے اور کہہ دیا کہ نکاح ہوگا، چھوڑ دیے چلے. نہیں، وہاں پہ تھوڑی دیر، حالانکہ عاقدین کے دونوں گھر والوں میں بے چینی رہے گی، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو تو بے چینی رہے گی کہ جلدی جلدی ختم کرو، کھجور اور جو ہے نا مصری بانٹ دو، اور جو ہے نا آپس میں ملنا جلنا، فوٹو کا سیشن، وہاں پہ کھانا کھلانا ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے، یہ سب چیزوں کے اندر ان کو بے چینی ہوگی. لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ 10-15 منٹ کیوں نہیں ہوتے، اس کے اندر ایک بریف کانسیپٹ دے دیں. یہ تو ہم ایک سچویشن بیان کر رہے ہیں، ایسے ہر سچویشن میں اسکالرس کو چاہیے کہ بغیر ہاں کیا ہوا بھائی، آج کل دیکھتے ہیں ہم کہ جو قاضی ہوتے نکاح وغیرہ کے یا کوئی علماء ہوتے تو بیٹھ کے کیا چل رہا، اچھا انہوں ایسے ہے، ان کا تعارف ہوتا ہے تو ارے اچھا ایسا ہے کیا، ارے انہوں ایسے ہے بھائی، ہمارے ان سے فلاں سے ملو، ان کو بھی بہت معلومات ہے، یا ایسا ہے بول کے یہ باتیں کر لیتے بیٹھ جاتے. ہاں ایسا ایسا ایسا، چلو دلہن آ گئی نہیں آ گئی، ہاں آ گئی ہے بھائی، چلو کوئی نہیں جانے کے واسطے، چلو ٹھیک ہے، کام کرتے، یہ ہدیہ ہے پوچھتے لیتے چلے جاتے. اتنا ہی کام ہو گیا. اب کہاں سمجھیں گے بھائی، کہاں سنتے لوگ ہاں بول کے. یہ باتیں علماء کی زبان پہ چل رہی. تو یہ نادانی اگر علماء کریں گے تو پھر عام لوگوں کے اندر جو برائی پھیلے گی، اس کا گناہ خود عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کا گناہ وہ عالم کو بھی پہنچے گا، اگر وہ صحیح بات کے اندر اپنا وقت نہ دے کر، دین کو مضبوط کرنے کے معاملات میں اپنا وقت نہ دے کر ایسی بے جا گفتگو میں اگر اپنا وقت ضائع کرے گا. تو وهذا الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه أن يجعل مجالسته مخالطته مع عامة الناس معمورة مستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم، قد صار في هذا الزمان بالخصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والجهل والإعراض عن العلم والعمل على عامة الناس، فإن ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم والتذكير غلب الفساد وعم الضرر، وذلك مشاهد لإهمال العامة أمر الدين وسكوت العلماء عن تعليمهم وتعريفهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم آپ کو کتنے وقت سے بیان کر رہے ہیں، یہی چیز ہم آپ کو سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ تاکید کرے، ایمفسائز کروائے ایسے معاملات پر جو کچھ بھی لوگوں کے درمیان پیش آ رہے ہیں. The scholar should act empathetically regarding the issues that are concerned towards that are concerned by the commoners, and they come up to the scholars with those situations. علماء کو اس معاملات میں تاکید کرنی چاہیے، اور جب کبھی موقع ملے عام لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے، ان کو علم سکھانا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے، اور ان کو ڈرانا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے، اور ان کو یاد دلانا چاہیے بہت ساری چیزیں جو اسلامیات سے تعلق رکھتی ہیں، اسلامی احکام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان باتوں کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہیے جو اس دور میں یا جس بھی دور میں وہ بیٹھے ہیں علماء، وہاں پہ کون سی چیزیں رائج ہو گئی ہیں، what has become tradition but actually according to Islamic point of view what are the things that are most important and that are most appropriate to be learned and to be practiced. تو یہ چیزیں سمجھانا کہ کون سی چیز زیادہ اہمیت کی ہے اور کون سا رواج پا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رواج کوئی اصل شے نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں خاص طور پہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ
انسان کوئی توجہ نہیں دینا چاہتا، غفلت میں رہنا چاہتا ہے، غفلت کا شکار ہے اور بہت زیادہ جہالت کے اندر مبتلا ہے، اور دین یا علم سے کے بارے میں کہو تو وہ دور بھاگنا چاہتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے. اور دین کے اوپر عمل کرنا تو یہ خاص طور پر اس سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر چڑ یا لوگوں کے اندر اس تعلق سے بہت زیادہ گمراہی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے. They became heedless, they became ignorant, and they are turning away their faces from the knowledge, from the religious knowledge particularly, and they are practicing the evil things, and they became rampant towards the knowledge, and the most particularly the scholars also have become ignorant towards the common people. علماء بھی کیا ہو چکے ہیں کہ لوگوں سے تنگ آ کر یا لوگوں کے سے ان کی جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ حرکتوں اور ان کی ہٹ دھرمیوں کو لے کر ان کے اندر یہ ہو گیا کہ وہ بھی لوگوں سے زیادہ مل جل کر بات کرنا نہیں چاہتے یا لوگوں کے ساتھ میں مل کر معاملات کو آسان کرنا نہیں چاہتے، وہ بھی دور بھاگتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جب یہ لوگ سننا نہیں چاہتے تو ہم سنائیں کیوں، اور یہ کہہ کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی علماء کی ذمہ داری میں سے ہے ہی نہیں. اگر ایسا کریں گے تو بھی علماء کو پوچھ ہوگی قیامت کے دن اور ان کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ علماء کو اپنا منہ پھیرنے کی بجائے چاہیے کہ نئے نئے طریقے اختیار کریں کہ کس طرح وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کو انکریج کیسے کر سکتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو بلائیں صحیح چیز کی طرف، اور ان کو تعلیم کے ایسے طریقے ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ جس سے ان کو آسانی کے ساتھ میں علم کی طرف رغبت ہو، محبت ہو، اور علم کی طرف وہ آسانی کے ساتھ آ جائیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ بدکاری اور گناہ، فساد، یہ سب جو ہے عام لوگوں کے اندر جو ہے پھیل جائے گا اور سب کا نقصان ہوگا. اس سے دین کے اعتبار سے سب کا نقصان ہوگا، اور وہ سب کا نقصان کی وجہ علماء بھی بن جائیں گے. اور عام مسلمانوں کے اندر جو دین کو نظر انداز کرنا ہے، وہ جو آسانی کے ساتھ میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ دین کو نظر انداز کر رہے ہیں اور علماء خاموش ہیں، علماء خاموشی اختیار کر چکے ہیں، اور نہ وہ پڑھا رہے ہیں نہ ہی وہ سمجھا رہے ہیں. بس فضیلتوں کی بات آئے تو جلسے جلوس کر لیتے ہیں، لیکن صحیح چیز کی طرف بلاتے نہیں ہیں. تو ایسے حال میں عام لوگ تو قصوروار ہوں گے ہی، علماء بھی قصوروار ہو جائیں گے اگر وہ خاموش رہیں گے اور پڑھانے کی طرف اور لوگوں کو آگاہ کرنے کی طرف اگر قدم نہیں اٹھائیں گے. بس کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے سکے اور تعلیم کی طرف رغبت دے سکے. لیکن سب سے پہلی رغبت، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، وہ انسان ہی کے اندر ہے کہ وہ کوشش کرے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوتی ہیں اور اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہیں. ثم ان من آكد الوظائف والآداب في حق العالم ان يكلم الناس بفعله قبل قوله، وان لا يأمرهم بشيء من الخير الا ويكون من احرصهم على فعله والعمل به، ولا ينهاهم عن شيء من الشر الا ويكون من ابعدهم عنه واشدهم تركا له، وان يكون مريدا بعلمه وعمله وتعليمه وجه الله والدار الآخرة فقط، دون شيء آخر من جاه أو مال أو ولاية أو شيء من أعراض الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به
وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان. تو فرماتے ہیں کہ سب سے اہم ڈیوٹیز میں سے ایک اور یہ بھی ہے، تاکیدی امپیریٹو فنکشن ہے اسکالرس کا، علماء کا، کہ اور یہ ان کے آداب میں سے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ایک اچھا ایگزامپل بنائیں، لوگوں کے اندر، لوگوں کی خاطر نہیں، خاطر اللہ کے ہی لیے ہوگا، بننا اللہ ہی کے لیے ہوگا، لیکن آپ ایگزامپل بنیں گے تو لوگ فالو کر سکیں گے. آپ خود عمل نہیں کر رہے اور لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جیسے ویسی قوم. تو لہذا ایک عالم کے اوپر یہ بہت تاکیدی چیز ہے کہ عالم اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بہت اچھا ایک نمونہ بنائے، the one to be followed and to be respected of course. لیکن جب آپ ویسے ہوں گے تو انشاءاللہ لوگ وہ مرتبہ آپ کو دیا بھی جائے گا. علماء کو ایسا بننا، ایسا نمونہ بننا ہے کہ وہ اپنی جملے کہنے سے پہلے ان کی زندگی کے اندر وہ چیز کی جھلک پائی جائے، وہ ان کے اعمال کے ذریعے سے، ان کے افعال کے ذریعے سے with their actions they should reflect what they are going to say. Before saying, they should reflect in their practices the knowledge what they behold and what they are addressing. اس لیے نہیں یہ ایسا بننا اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ان کا اچھا گمان ہو جائے، لوگ ان کو اچھا سمجھنے لگیں، صرف اس لیے نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اچھے بننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگ اچھے بنے اور لوگوں کی آخرت اچھی ہو اور اللہ کی نظر میں لوگوں کا مقام درست ہو سکے اور لوگوں کو موقع ملے اور دین سرخرو ہو سکے اور دین کو تقویت پہنچ سکے. The religion gets strengthened with the lives of the scholars if they are the righteous ones and the most practicing, if they become such an ideals for the nation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ان کو نہ دنیا کی کسی منصب کے لیے، نہ دنیا کے کسی مال کے لیے، نہ کسی طاقت و شہرت کے لیے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اللہ اور اللہ کی خاطر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور آخرت کی خاطر ان کو یہ چیزیں ایسا بننے کی ضرورت ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، علم دین یعنی کہ ایسا علم جو علم دین کے تعلق سے ہو، اور خاص طور پہ ایسا علم کہ جو اللہ کی خاطر حاصل کیا جانا تھا، تو جو کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو علماء کے درمیان ہم پلہ بنا سکے، علماء کے درمیان ایک to make oneself a competent towards the other scholars. تو اپنے آپ کو ایک کمپیٹنٹ اسکالر بنانے کی خاطر لوگوں دوسرے علماء کے درمیان اپنا ایک مقام ہم برابری کا بنانے کی خاطر اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو جاہلوں کے یا احمقوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ جو ہے آرگیومنٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو بہت ضروری اور اہم لوگوں کو یا کوئی سیاستدانوں کو یا رؤساء کو، پیسے والوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ تمام قسم کا علم حاصل کرنے والے جو ان مقاصد کے لیے علم حاصل کریں گے، اللہ کی خاطر کو چھوڑ کر یہ چیزوں کے لیے علم جو بھی حاصل کریں گے، یہ سب کے سب کیا ہوگا کہ لگی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ملاقات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا اور دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے.
وہ ناراضگی ایسی ہوگی کہ جس کو منایا نہیں جا سکتا ہوگا کسی چیز سے، بلکہ سیدھا سیدھا دوزخ میں چلے جائیں گے ایسی نیتوں سے علم حاصل کرنے والے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہ تعالی ہمیں فائدہ عطا فرمائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ سیدنا امام الحداد اس چیپٹر کے اینڈ میں یہ دعائیں فرما رہے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ وعلمنا ما ينفعنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں سکھائے جس سے ہمارے we can benefit from for ourselves and we can benefit the others، کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم دے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو، ایسا علم نہ دے جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ کہ جاننے کو تو ہم دنیا جان رہے ہیں، ساری کتابیں پڑھ لی، سب کچھ جان لیا، لیکن اگر ہم اپنے نفس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کے اندر اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کے اندر معزز بننا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے اندر بہت بڑے عالم کہلانا چاہ رہے ہیں، یا دوسرے اسکالرس کے اندر، دوسرے علماء کے اندر اپنے آپ کا ایک بازو مقام رکھنا چاہتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر صدارتی نشست پر بیٹھنے کے قابل بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، یا علم حاصل کرنے کے بعد میں ہماری نیتیں ادھر پلٹ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے اور ایسے علم سے ہمیں محفوظ رکھے جو دنیاوی چیزیں چاہتا ہے، یا جو ایسی چیزیں چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف ہماری انٹینشنز کو اٹریکٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وزدنا علما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ علم للہیت کو ہمارے اندر بڑھائے، وہ علم جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو، ایسے علم کو ہمارے اندر بڑھائے۔ الحمدللہ علی کل حال، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہر حال میں اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، ہر حال میں اللہ ہی کی ذات ہے جو حقیقت میں تعریف کا سزاوار ہے، تعریف کا حقدار ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ النَّارِ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسوں کے احوال سے، ایسوں کے from the states of the people of the fire، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ we seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala، we seek protection of Allah subhanahu wa ta'ala from those who will be subjected to the fire of hell۔ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ہم ایسوں کے اندر سے ایسوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کا شمار قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ہونے والا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں سچائی کی توفیق دے۔ اور آخر کو چند منٹ کے لیے ہم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے۔ اسی کے ساتھ جن کے سوالات ہوں وہ سوالات بھی چیٹ میں اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یا آپ خود براہ راست سوال کرنا بھی چاہیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے سوالات کو بھی تیار رکھیے۔ تو آج 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جو ہندوستان میں لوگوں کے لیے 15 رمضان شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ کل ہمارے ہاں بھی ہوگا۔ تو 15 رمضان سن 3 ہجری کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سن 2 ہجری کو امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور آپ دونوں کے نکاح کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا امام حسن مجتبی پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں 5 ہجری بھی ہے، لیکن صحیح اور مستند قول 3 ہجری کی طرف زیادہ اہمیت ہے۔ تو سیدنا امام حسن سب سے پہلے حضور کے وہ نواسے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بہت بہت ملی، کیونکہ امام حسن کی پیدائش سے پہلے حضور کے جتنے صاحبزادے تھے ان کا وصال ہو چکا تھا، اور اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو حضور کے لیے جو چہیتی تھی اس کا تو آپ کو عالم پتہ ہی ہے کہ حضور کتنا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہتے تھے ان فاطمہ ام ابیہا، کہ فاطمہ یقیناً اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی محبت کے لیے کہتے تھے، حقیقت میں تو ماں نہیں تھی لیکن کہتے تھے کہ اپنے باپ کی ماں ہے کہتے تھے، اور وہ جب آتی تو ان کے لیے اپنا مقام چھوڑ کر اٹھ جاتے اور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھ کر باہر دروازے کے قریب تک آ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تھی. تو یہ محبت تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ضروریت کو اپنی آل سنا ہے کہ ہر باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن قیامت اور دنیا کے قائم ہونے سے لے کے قیامت تک میری ذریت کو صرف اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور یہ صرف خاصیت دی کہ میری ذریت میری بیٹی کے ذریعے سے آگے چلے گی. اور جتنے سادات آپ کو نظر آتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ذریت ہیں، یا تو وہ حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں. ان کے علاوہ جو بھی ہیں بنی ہاشم کہلائیں گے لیکن سید نہیں کہلائیں گے. وہ ہاشمی ہیں، بنی ہاشم ہیں، لیکن سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی ذریت کو کہا گیا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سب سے پہلی اولاد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. اور امام حسین پورے ایک طہر کے بعد پیدا ہوئے، یعنی کہ 8 مہینے کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی. تو اس طریقے کے ساتھ پہلے فرزند حضرت امام حسن مجتبی ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی محبت کا مرکز بننے والے بھی امام حسن ہوئے نفاسوں میں، اور حضور کی آگے جو جنریشن چلنے والی تھی ان میں. تو امام حسین بھی ہیں، لیکن امام حسین کی ولادت بعد میں ہوئی. تو تب تک کا زمانہ جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا حضور کی نور نظر بنے رہے وہ امام حسن ہے. اور امام حسن کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں. اور امام حسن حضور کے وصال مبارک تک آپ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی، 8 سال کے تھے. اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں آپ نے نقل فرمائی ہیں. اور وہ جو روایتیں آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے کہ حضور کے نواسے آئے، شہزادے آئے اور آ کے حضور کی گردن، حضور کی پیٹھ مبارک، پشت مبارک پر، گردن مبارک پر بیٹھ گئے، سواری کرنے لگے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری روایتیں امام حسن مجتبی کے تعلق سے ہیں. وہ امام حسن مجتبی تھے کیونکہ امام حسین ابھی چھوٹے تھے. امام حسن کو چلنا آ گیا تھا، امام حسین چھوٹے تھے. امام حسن دوڑتے ہوئے آ جاتے اور آ کر نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سواری کرتے تھے. اور کیا ہی خوب فضیلت ہے کہ راکب دوش پیمبر پہ لاکھوں سلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، دوش مبارک پر، حضور کے بازو پر کسی کو سواری کرنے کا ایسا بے دھڑک موقع مل جائے. کوئی چاہ کر بھی حضور کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی سوچ سکتا ہے بحیثیت امتی کسی کو یہ چیز کے بارے میں گستاخی ہے. لیکن حضور کی آل اور حضور کی خاص طور پہ امام حسن مجتبی کے لیے تو یہ فضیلت تھی کہ حضور کے سینے مبارک پر بیٹھ کر بھی کھیلتے تھے. اور باضابطہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے بول و براز کر دیا تھا حضور کے سینے مبارک پر، تو حضور کے سینے اقدس پر گندگی ہو گئی. تو بچے تھے، چونکہ چھوٹے تھے، تو ام سلمہ تیزی سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کہا کہ میرا شہزادہ ہے، کہا کہ میرا بیٹا ہے، تم اس کے اور میرے معاملے میں دخل نہ دو. تو حضور کو کتنی محبت تھی. اسی طرح امام حسین کو بھی ایک بازو پہ ہے امام حسن، ایک بازو پہ امام حسین ہوتے. اور ایک روایت جو اکثر سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، خطبے کے دوران آ گئے تھے، حضور نے خطبہ روک دیا اور آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور خطبے کو روک کر ان کے ساتھ لاڑ کرنے لگے، پیار کرنے لگے، اور بعد میں لوگوں کو اپنی گود میں لے کر خطبے کو جاری رکھا. وہ بھی روایت امام حسن مجتبی کے تعلق سے ہے کہ وہ آپ شخصیت ہیں کہ جو چل کر آ گئے تو آپ کے خاطر خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا. پھر اسی طرح آپ کو بہت سارے اعزازات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک دو باتیں مکمل کرنے کے لیے کہنا چاہیں گے کہ ہاں، امام حسن کے نکاح کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں اور بہت ساری روایات بھی ہیں، لیکن
وہ روایتوں کو کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ان گنت آپ نے نکاح کیے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایسی روایات کو اہل سنت کے یہاں پہ غیر معتمد قرار دیا گیا ہے کہ امام حسن نے کثرت سے نکاح کیے، بہت سارے نکاح کیے، لیکن وہ نکاح 9 تھے. آپ نے کل نکاح جو فرمائے وہ 9 ہیں، اور 9 نکاح میں آپ کو جو اولاد ہوئی وہ مستند قول کے اعتبار سے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. اور ایک اور معتمد قول ہے، یعنی بہت زیادہ اوتھینٹک قول اور ایک یہ ہے کہ آپ کی پوری اولاد ہی 12 ہے، جس میں سے 11 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اور دوسرا بہت زیادہ اوتھینٹک جو قول ہے وہ 12 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا ہے. تو آپ کو 9 نکاح تھے، تو ظاہر سی بات ہے امت میں 4 حضور نے ایک وقت میں 4 نکاح ہی جائز قرار دیے ہیں. تو باقی کے جو نکاح تھے تو وہ یعنی کہ ہر وقت میں 4 ہی ہوتی تھی. کل جتنے بھی نکاح ہوئے وہ 9 تھے. تو ایک ٹائم پہ 4 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی ازواج، یا تو کسی کے ساتھ میں طلاق ہو گیا یا کسی کو آپ نے چھوڑ دیا، ان کے بعد میں دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا وغیرہ وغیرہ. اب چونکہ حضور آل رسول تھے اور حضور فاشبہ ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان من الصدر الى الراس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ آپ حضور کے عین اتنے مشابہ تھے، سینے مبارک سے لے کر سر انور تک جو حصہ ہے جسم مبارک کا امام حسن کے، وہ حضور کے عین مشابہ تھا. He was completely identical to that. اور خود امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو ان کی ولادت سے دیکھتا ہوں کہ دونوں کے اندر اتنی مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ قول خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، نہ ابو ہریرہ کا قول ہے، نہ حضرت انس کا قول ہے، نہ کسی دوسرے صحابی ابو بکر عمر کا قول ہے. اب ان کے قول اقوال کو لائیں گے تو یہ اور پھر گفتگو بڑھ جائے گی. پھر یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ حضور کی آل کا بے پناہ احترام کرنے والے اور بے پناہ چاہتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے. اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تو وہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جن آپ نے اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر چاہا ہے حضور کے شہزادوں کو. تو خیر ان میں جائے بغیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ اقدس کو بھی آپ نے غسل دیا، اور حضور نے حکم فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو کوئی اور جب میرا وصال ہو جائے اور میرے جسم مبارک کو حجرے میں رکھ دیا جائے تو سوائے علی کے میرے جسم مبارک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا. یہ حضور نے فرمایا تھا، باضابطہ فرمایا. قاضی ایاز نے کتاب الشفاء میں اس کے اوپر بہت ساری بحث کے ساتھ میں آپ نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ یہ وہ معاملات تھے. حالانکہ حضرت علی نے اپنی رضامندی سے کسی ایک آپ کے ساتھی کو حکم دیا تھا کہ وہ آئے اور پانی داخل کرنے کا، پانی جسم پر داخل کرنے کا کام انجام دے، لیکن اس کے اندر شرائط تھیں اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے حضرت علی کے. اور حضرت علی کے دستہائے مبارک سے حضور کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا تھا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نہ صرف فزک میں وہ دیکھ رہے تھے کہ نہ صرف فزیکل اپیئرنس میں، بلکہ حضور یہ شرف یہ علی کے گھر کو حاصل ہے کہ خود علی اور علی کے دونوں شہزادے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے ہیں. خود حضرت علی بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یوم وصال کے وقت میں، کہ حضرت علی کو گود یعنی کہ اڈاپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ حضور نے پالا ہے، کفالت میں لے لیا تھا، اور حضور نے اپنی گود میں کھلایا حضرت علی کو، اپنے لقمے کھلائے ہیں، اپنی زبان مبارک چسائی ہے، اور بہت ساری چیزیں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے حضرت علی کے منہ مبارک میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ بیک وقت دونوں شرف، یہی چیز حضور نے حسنین کریمین کے بھی ساتھ کی. تو ایک ہی گھر کے دو جنریشنز کو حضور نے اپنے گود میں کھلایا. تو یہ کیفیات دیکھیں کہ یہ کیفیات در کیفیات، فضیلت در فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا
امام حسن کو جو اور حضرت علی کے گھرانے کو حاصل ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچپن سے لے کر اب باپ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو کتنا جانتے ہیں اپنی اولاد کو. کہ کہا کہ وہ جتنا جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کی ہر عادت و فطرت کے اندر رسول اللہ کی جھلک محسوس ہو. سبحان اللہ. تو پھر اسی کے ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے غسل میں حضرت حسن مجتبی اور حضرت امام حسین اور حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن جعفر الطیار جو بھائی ہیں آپ کے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار ان کے فرزند حضرت عبداللہ تو ان کے یہ تمام مل کر حضور کو غسل دیا, حضور کو قبر مبارک میں اتارا ہے یہ تینوں نے. تو حضور کی نماز جنازہ حضرت علی کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف بھی حضرت امام حسن مجتبی کو حاصل ہے, اور حضرت امام حسن مجتبی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت علی کی. اور حضرت علی قبر مبارک میں اتارنے کا جو کوفہ میں جو آپ کی آج قبر مبارک مانی جاتی ہے, وہاں پہ سب سے پہلے آپ کے قبر مبارک بنائی گئی تھی. اس میں حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار اور حضرت سیدنا امام حسین مل کر اترے تھے. اور حضرت علی کے بعد حضرت علی نے اپنا جانشین نہیں منتخب کیا تھا. آپ کو بارہا لوگوں نے کہا تھا آپ کے دوران حیات مبارکہ ہی میں کہ آپ کا جانشین منتخب کریے, تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں, خیر الارض جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دنیا سے گئے تھے کہ آپ نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا تھا, بلکہ حضور نے یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ جس کسی کو بھی اللہ بہتر سمجھے گا اس کو یہ موقع دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے گا کہ وہ قبولیت کے اعتبار سے جو درجہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانشین بنائے گا. اسی طرح سب حضرت ابوبکر کی خلافت ہوئی, حضرت عمر, حضرت عثمان, پھر حضرت علی خلیفہ بنے. اور حضرت علی کے خلافت کے بعد بھی حضرت علی نے کہا کہ جب میرے سے پہلے 3 خلفاء نے بھی اپنا جانشین منتخب نہیں کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا. کہا کہ جو میرے بعد سب سے بہتر ہوگا امت اس کے ہاتھ پر جمع ہو جائے گی. اور یہ دیکھا گیا کہ امت نے آپ کے بعد حضرت امام حسن کی دست مبارک پر بیعت کی اور 6 ماہ خلافت راشدہ کی باغ دوڑ حضرت امام حسن مجتبی نے سنبھالی. اور پھر واقعات طویل ہیں. پھر آپ کے ہاتھ پر صلح ہوئی, دو مسلمان فریق تھے. حضرت امام حسن کو تکلیف ہو رہی تھی کہ آپس میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, لہذا میں نہیں چاہتا کہ یہاں بھی میرے نانا کی امت ہے, یہ بھی میرے نانا کی امت ہے, یہ بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے, وہ بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے, میں نہیں چاہتا کہ دونوں میں جھڑپ ہو اور دونوں طرف سے بھی حضور کی امت کا خون بہے, میں یہ نہیں چاہتا. اور جبکہ یہ اس حال میں آپ نے صلح کی کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا گروپ اور آپ کا لشکر بہت تھا, آپ کا گروپ کئی گنا ملٹی پلائیڈ آپ کی آرمی بہت تھی, آپ کے اندر بہت سارے جنگجو تھے, آپ کی طاقت بھی بہت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبی نے کہا کہ باوجود اس کے یہ خطاب ہے سنہرے الفاظ میں, وہ خطیب, وہ ویسا خطیب بھی کسی نے نہیں لایا کہ جس کی خطابت میں حضرت علی کی خطابت کی جھلک محسوس ہو, کہ حضرت امام حسن کی خطابت اور امام حسین کی خطابت کے اندر وہ بلاغت اور وہ واعظ کی شیرینی تھی, اور وہ جلال و جمال تھا, اور وہ ہیبت تھی, اور وہ کلام کے اندر وہ جرت و جسارت تھی, اور ایمان کی وہ کیفیات تھیں کہ جب خطاب فرماتے تو لوگوں کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ جیسا حضرت علی کے خطاب میں تھا. تو حضرت امام حسن مجتبی نے کہا, برسر ممبر کہا کہ عرب کی کھوپڑیاں عمر کے ہاتھوں میں ہیں, حسن کے ہاتھوں میں ہیں. حسن جس سے جنگ کرنا چاہے گا سارا عرب اس سے جنگ کرے گا, اور حسن جس کے ساتھ صلح کرنا چاہے گا عرب اس کے ساتھ صلح کرے گا. لیکن حسن یہ دیکھتا ہے کہ اس کے نانا کی امت کا خون بہنے والا ہے, جس بھی طرف سے کہو, اگر میری طرف سے اگر کوئی شہید ہوگا تو بھی امت کا, میری
میرے نانا کی امت ہے، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر میں دوسرے مخالف سمت کا بھی اگر قتل کرتا ہوں تو جن کا خون بہے گا وہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ خون بہے، لہذا میں اس کے اوپر صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت امام حسن نے صلح کے لیے اپنے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا. وہ بہت آپس میں بہت زیادہ کانفیڈینشیل تھے، تو بلایا اور ان کو کہا کہ کیا تمہاری رائے کیا ہے، اور حسین کو بلا کر لے کے آؤ. حضرت امام حسین کو بلا کر لایا تو حضرت عبداللہ بن جعفر تو تیار ہو گئے تھے، اور امام حسن کی دور اندیشی اور آپ کی فکر امت کو دیکھ کر آپ حضرت امام حسن کے سینے سے چپٹ گئے تھے اور چمٹ کر کہا کہ آپ کی فکر کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ کس دور اندیشی آپ نے اختیار کی اور آپ اس امت کا خیال کر رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے اور کہا کہ بہت ساری تعریف و توصیف کی، الغرض کے وہ اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جانا ہے. امام حسین سے کہا تو امام حسین نے پہلی مرتبہ رد کر دیا، انکار کیا. دوسری بار کہا، امام حسین نے انکار کیا. تو تیسری مرتبہ پھر کہا، سمجھایا اپنے بھائی کو. تو حضرت امام حسین نے ایک ہی کلمہ کہا کہ بھائی، یہ حسین آپ کی تربیت کا ثمر ہے. یعنی کہ حضرت امام حسین کی پرورش میں دیکھیں تو حضرت علی کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ 7 سال کے تھے، کم و بیش 7 سال کے تھے وصال کے وقت میں امام حسین، لیکن زیادہ زمانہ امام حسن نے پایا ہے، چاہے وہ 1 سال کیوں نہ ہو. اسی طرح حضرت علی کا زمانے میں بھی چند لمحات کے اعتبار سے بھی امام حسن کا زمانہ. حضرت امام حسن امام حسین کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، امام حسین کے لیے امام حسن استاد بھی تھے، امام حسین کے لیے مربی بھی تھے، گائیڈ بھی تھے، بہت کچھ تھے. باوجود اس کے کہ حضرت علی کی صحبتوں سے آپ نے سب کچھ حاصل بھی کیا تھا، لیکن اپنے بھائی کے سامنے سب کچھ زیر کر دیتے تھے. اور حقیقت میں امام حسن کی بہت سارے لطف و اکرام کا مرکز بنے ہوئے تھے آپ کے بھائی. تو بھائی نے بھائی کے ساتھ بتایا معاملہ کر کے کہ کیسا ہونا چاہیے. لہذا امام حسین نے تیسری مرتبہ جواب دیا کہ بھائی، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، اب جس میں آپ راضی ہیں، اب حسین سے کوئی آپ بات مت پوچھئے کہ حسین کو کیا منظور ہے کیا نہیں. جس بات پر آپ راضی ہیں حسین اس بات پر راضی ہے، اور اس کے لیے حسین سے زیادہ بات چیت کرنے، زیادہ سوالات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے سب کچھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے حسین کو بغیر اعتراض کے قبول ہوگا. اب اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات کی اور کہا کہ امام حسین کے خلاف میں، ان کی رضا کے خلاف میں ان کو زبردستی راضی کیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب جھوٹی باتیں. امام حسین کی رضامندی تھی اور امام حسن نے صلح کی اور وغیرہ وغیرہ پھر کام ہوئے. اور اس طرح سے صلح ہوئی کہ جو کچھ بھی کنڈیشنز آپ نے رکھی تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کو مانا. ایک ٹرم پوری ٹریٹی قائم ہوئی اور پورا ٹرمز لکھے گئے تھے، اور اس ٹرمز کو فالو کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے. اور پھر تازم زیست حضرت 49 ہجری 49 یا 50 ہجری میں اختلاف ہے کہ 49 یا 50 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وصال شہادت ہوئی. 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، لیکن ایک زہر میں آپ کا وصال نہیں ہوا بلکہ 3 مرتبہ الگ الگ موقعوں سے آپ کو زہر دیا گیا تھا. ہاں، زوجہ نے زہر دیا لیکن ان کو پرسویڈ کیا گیا تھا اس چیز کے لیے، ان کو بہکایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے بہت ساری پھر واقعات ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں کہ کس وجہ سے زہر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، سازشیں تھیں. لہذا امام حسن بھی شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کو آپ نے جب بستر وصال پر تھے، بستر مرگ پر تھے، یعنی کہ جب انتقال ہونے کے قریب تھا، تو آپ نے کہا کہ اپنے بھائی حسین کو بلایا اور کہا کہ حسین جاؤ اور والدہ عائشہ صدیقہ، حضرت دادی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ کر آؤ کہ حسن اپنے نانا کی یاد میں غرق ہے اور قریب ہے کہ اپنے نانا سے ملاقات کر جائے.
اس کو نانا کی بہت دوری ستاتی ہے، اس کو اجازت دیں کہ وہ نانا کے ساتھ، نانا کے پہلو میں، ان کے قدموں میں دفن ہو سکے۔ تو حضرت عائشہ کے پاس گئے، بہت سارا مکالمے ہیں اس پر۔ حضرت عائشہ نے کہا، بہت آپ بھی بہت ایموشنل ہو گئی تھی، اور آپ نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو حسین، میں نے تو یہ حجرہ سارا کا سارا حضور کے نام کر ہی دیا ہے، پہلے سے حضور کے لیے سیکریفائس کر چکی ہوں، اور میں نے اجازت دے دی ہے۔ اب یہ اس سے بہتر کیا ہے کہ حضور کے نواسے، حضور جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ آ کر حضور کے پہلو میں دفن ہو، اس سے زیادہ بہتر۔ یہ سیدہ عائشہ کا قول ہے۔ جو لوگ، یہ مروان تھا جس نے امام حسن کو تدفین ہونے نہیں دیا تھا حضور کے حجرے میں۔ جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بلیم کرتے ہیں، ان کی ذات کو مجروح کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیا، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ایسی چیزوں کو پر آپ کو کان نہیں دھرنے چاہیے، آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تو اجازت دے دی تھی، الغرض کے بہت کچھ ہوا، اجازت مل گئی تھی، تدفین کرنے کو گئے، مروان نے روک دیا، لہذا اب بالآخر جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے عین قدموں کے پاس میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس کی قبر مبارک ہے، پھر ایک روایت میں ہے کہ نہیں، امام حسن ہی کی پہلی قبر ہے جو آپ کے قدموں میں ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس کی قبر مبارک آپ کے قدموں میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں ہے۔ دوسری قبر جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ تیسری قبر مبارک جو ہے وہ حضرت امام محمد الباقر کی ہے، اور چوتھی جو مزار ہے وہ حضرت امام جعفر الصادق کی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نہیں، حضرت عباس کی مزار نہیں ہوتی، بلکہ حضرت حسن مجتبیٰ ہیں پہلی قبر، دوسری قبر مبارک میں جو ہے حضرت امام علی زین العابدین ہے، تیسری میں امام محمد الباقر ہیں، اور چوتھی میں امام جعفر الصادق ہیں۔ یہ اس طرح کی ترتیب میں اختلاف ہے، خیر واللہ عالم، جو بھی ہو وہاں پر آپ کی امام حسن کی تو مزار وہیں پہ واقع ہے، جو عین قدمین شریفین سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا موجود ہے، اور آپ وہاں پہ آرام فرما ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو تفصیل سے آپ کی ذات پر خطاب کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بہت ساری گفتگو ہوئی، اور وقت نہیں ہے کہ ہم زیادہ سوالات لیں، تو معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ کل کو خواہش کی تھی احباب نے، تو ہم نے سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ عنہ کے واقعے کو شامل کر لیا۔ آج جو ایک دو سوالات آ چکے ہیں چیٹ میں، ویسے ہی ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کو کافی وقت ہوگا، انشاءاللہ کافی وقت ہوگا، کل آپ کو دیں گے، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے سوال یہ ہے کہ السلام علیکم حضرت، کیا روزے کی حالت میں کٹنگ یا نیل کسی وقت بنا سکتے ہیں؟ کیا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اس کا سوال کا جواب کل ہم دے چکے تھے، ہمارے ایک اور احباب میں سے انہوں نے پوچھا تھا، کہاں بالکل کسی بھی وقت میں، روزے کے کسی بھی وقت میں آپ بال بھی بنا سکتے ہیں، ناخن بھی ترشوا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے یا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ دوسرا سوال ہے کہ السلام علیکم، آج ایک علماء میں سچائی کی کمی دیکھی جا رہی ہے، ان کی دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی فرمائیں۔ دیکھیے، ہمارے مولانا وقار احمد اشرفی صاحب کا سوال ہے، جو کافی زمانے کے بعد ہمارے ساتھ میں شریک درس ہوئے ہیں، کچھ اپنی مشاکل کے بعد میں مصروفیات میں تھے، تو لہذا ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ ہاں دیکھیے، یہ کمی، افسوس ہے کہ یہ چیزوں کی کمی پائی جا رہی ہے۔ اب اس کی اہمیت تو بہت ہے، اب ہم اس کو ہمارے دروس میں بتا چکے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو واپس ریپیٹ کریں، تاکہ وقت ضائع ہو، وقت پھر سے دوبارہ اس پر صرف ہوگا۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ علماء اگر دین پر عمل نہیں کریں گے تو دین بربادی کی طرف جائے گا، یہ ایک جملہ یاد رکھیے۔
تو علماء کا کام ہے کہ دین کی طرف پہلے راغب ہوں اور عمل کریں، اور اس کے ساتھ ہی دوسروں کو دین کی طرف بلائیں. اگر خود عمل کرتے ہیں دوسروں کو نہیں بلاتے تو بھی ویسے علماء دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں. اور جو عمل نہیں کرتے اور خالی بلاتے رہتے ہیں ویسے بھی لوگ قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی پیروی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی علماء کو توفیق دے کہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں. حال ہر چند کے ہر عالم وسنی ہے، لیکن اکثریت آج دیکھی جا رہی ہے کہ علماء دنیا پرستی کا شکار ہیں. اللہ تعالی علماء کو صحیح راستے کی توفیق و ترغیب عطا فرمائے، ظاہر و باطن میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو ہمارے گروپ میں سے کسی ایک سوال کرنے کے لیے مائک کو میوٹ کیا تھا، آپ کا آخری سوال آپ ہی کا ہوگا، تو کوئی اور سوال نہ کریں، ہم آپ کا سوال شامل کر لیتے ہیں. ابھی آپ کوئی تھے جو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیروز سنکیشور سے پوچھئے. محمد فیضان فرام بیجاپور. اچھا، محمد فیضان بیجاپور. جی 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 جی. تو فیضان یہ جو پٹیل. جی ہاں جی 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 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جی جو مطلب چین والے جو رہتے نا، بائنری انکم وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ابھی اس میں ہم لوگ 3000 انویسٹ کرنے کے بعد میں وہ لوگ ہمیں 3000 کے پروڈکٹس بھی دے رہے، اور پھر ہمیں منتھلی 300 روپیز بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں. تو وہ 300 it will be deposited for 24 months. تو اگر ہم کسی کو ہمارے نیچے جوائن کرائے تو پھر ہمیں بائنری انکم بھی مل جاتی ہے 600 روپیز. Yes, that will be continue multiplied chain ہے. جی ہاں. سو اس کے بارے میں کچھ بولیے. جی، یہ ملٹیپلائڈ چین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ یعنی کہ ایک پروڈکٹ جس کے لیے آپ کو ملٹیپل چینز بن رہی ہیں، وہ پروڈکٹ کا کی پرائس MRP یا اس کا شیئر جو بھی ہوگا وہ سیم رہے گا سب کے لیے، تو پھر ایسے میں آپ کو اس کا جو آپ کو فائدہ ملتا ہے the profit that you gain that is completely permissible. لیکن اگر شاید یہ سوال ہم سے حبیب ذکی علیہ دروس نے پوچھا تھا جو بھی بیجاپور سے، اس سے پہلے شاید ان سے ڈسکشن میں بھی یہ دروس میں تو نہیں، شاید پہلے کبھی آپ نے پوچھا تھا، تو غالباً انہوں نے پوچھا تھا، ورنہ ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ آپ کو اس ڈیٹیل کا بھی ڈیٹیل بھی دیں گے. لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر if the base price doesn't change for everyone, then the whatever profit you will gain, that is completely permissible. اگر وہ ویری ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن، اگر وہ چینج ہوتا ہے ایک شخص کو تو ایک میں دے دیا، جیسا یہ بہت ساری کمپنیز میں یہ بھی چل رہا ہے کہ ایک چیز آپ کو 10 روپے میں دی گئی ہے، تو اب وہ جب چین بڑھتی ہے تو کسی کو 12 میں ملتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے، کسی کو 15 میں ملتی ہے. اگر یہ ایسا چینج ہو رہا ہے تو ویسی چیز آپ کے لیے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے شرعی نقطۂ نظر سے. ابھی ان کے مطلب ایکچولی وہ کمپنی آیورویدک پروڈکٹس کی ہے، لیکن ناؤ دے ہیو اوپن مارٹس آلسو فار گروسریز. تو وہاں پہ انہوں نے کیسا سسٹم کیا ہے، جو اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں ان کے، اس کے اندر وائلٹ ہوتی ہے نا، تو ان کو جو ہے 35% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے بل، جو بل پرائز ہوگا تو اس پر 35% ڈسکاؤنٹ ہوگا. لیکن جو نارمل جس کا اکاؤنٹ وائلٹ وغیرہ نہیں ہے، ریگولر جو نہیں مطلب آرڈینری جو کسٹمر ہے ان کا، تو اس کو ایسے ہی وداؤٹ 35% ڈسکاؤنٹ لینا پڑے گا. جی جی ہاں، میں آپ کی بات سمجھ گیا. تو دیکھیے کیسا ہے کہ وہ جو فکسڈ پرائز ہے وہ تو سیم ہے. آپ کو کیا، آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ وہ آفر مل رہا ہے آپ کو، کہ آپ کو کم میں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ آفر ہے. جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم Amazon سے سمجھیے شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی ایک پروڈکٹ خرید رہے ہیں، تو اس میں ایک آفر ہے 15% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں مجھے ایک چیز مل رہی ہے، میں وہ خرید رہا ہوں. وہی چیز مارکیٹ سے کوئی اور خرید رہا ہے جس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، تو اس کے اندر حلال و حرمت نہیں آتی. تو جیسا ادھر قائم نہیں ہوتی، ویسے ہی آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ جو ہے
پروڈکٹ کا پرائس تو سیم ہی ہے، لیکن آپ کے لیے وہ اسپیشل آفر ہے کہ وہ آپ کو 35 میں مل رہی ہے. جیسا کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری ایپلیکیشنس میں اگر کوئی فوڈ آفر کریں تو پہلی مرتبہ کوئی آفر کرتا ہے تو 10% ڈسکاؤنٹ یا 20% ڈسکاؤنٹ، تو لیکن وہ دوسرے کے لیے سیم ویسا نہیں رہتا، لیکن کسی کسی کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ایسا پروفٹ آپ کے لیے جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب. اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیجیے، اسٹاک مارکیٹ، انویسٹنگ ان اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ میں آپ جو ہے آپ کو اسٹاک مارکیٹ کرنا حلال ہے اس صورت میں کہ آپ جس مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس کی تجارت حلال ہو، یعنی کہ وہ کوئی ایسے جیسا کہ شراب کی کمپنی ہو، کوئی ایسی کمپنی ہو جو بہت سارے پروڈکٹس بیچتی ہے جس میں سے ایک شراب بھی ہو، پوک بھی ہو، یا اسی طرح کوئی بھی حرام کی چیزیں بھی ہو. تو اگر کوئی ایسی چیزیں بیچتا ہے تو ویسی کمپنی میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے یا اس کے شیئرس نہیں لے سکتے. اسٹاک مارکیٹ میں ویسی جگہ انویسٹ نہیں کر سکتے. آپ کسی ایسی کمپنی کے جس کے اندر جو بھی شیئرز ہوں وہ حلال ہیں یا اس کے پروڈکٹس حلال ہیں یا اس کا انویسٹمنٹ حلال چیزوں پر ہوتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے. اس کی تحقیق آپ کو کرنی ہوگی قبل از کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کریں. باقی تو اسٹاک مارکیٹ حلال انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام جوابات کا تشفی بخش جواب دیا ہوگا. ان کیس اگر آپ کو پھر ڈاؤٹ رہ جائے تو آپ پرسنلی میسج کریے یا جو جیسے بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس انداز سے ہم کو میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں جواب دیں گے. واللہ اعلم بثواب. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سننے، عمل کرنے اور جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کا ظاہر و باطن میں سچا وفادار اور متبع رکھے، سچا فالوور رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں ہمیں وفات عطا فرمائے، حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے. اور جہاں کہیں امت پریشان حال ہے، تڑپ رہی ہے، پریشانی کا شکار ہے، سانسوں کی تکلیف ہے، سانس لینے دینے کے لیے تکالیف ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے سفرنگس کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو اطمینان و سکون عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. والفاتحہ لحضرت النبی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين آمين. اللهم آمين. اللهم لا من فضل عن بركة على صفة اليد بالعطية صاحب ما يا صلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجى واغفر لنا هذا الولا في هذه الليلة كل ليلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ ہمارے مولانا ضیاء الدین اشرفی صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلا کویشچن انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. تو شاید کہ اچھا سوری آئی ہیو ون کویشچن. اوکے سوری. انشاءاللہ وی شل کنٹینیو. آئی ایم سوری آئی couldn't take for today. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. وإياكم مولانا ذاکر صاحب. اگر کچھ اس میں کہنے سننے میں اگر کچھ آگے پیچھے ہوا ہے تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ کوئی ضرورت ہو تو اصلاح آپ فرما سکتے ہیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ see you next tomorrow. السلام علیکم.